وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے مرکب کیا ہے۔ دو چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں جن سے انسان کا پورا وجود بنتا ہے۔ پہلی چیز کا علماء نے جو نام دیا ہے اس کو کہا جاتا ہے حیوانیت، یعنی انسان کی اگر آپ تعریف کریں گے تو اس میں حیوان کا لفظ ضرور آئے گا۔ ہمارے ہاں جو علم منطق ہے اس کو لاجک کہا جاتا ہے انگریزی میں، تو منطق کی اصطلاح میں اگر آپ کسی سے پوچھیں انسان کی تعریف کیا ہے تو منطق کے علم والے اس کی تعریف کرتے ہیں انسان کی حیوان ناطق۔ حیوان ناطق کا مطلب ہے بولنے والا حیوان۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا ایک عنصر وہ حیوانیت ہے۔ وہ حیوانیت جانوروں میں بھی ہے، چوپایوں میں بھی ہے، اور وہ حیوانیت انسان میں بھی ہے۔ اس حیوانیت کا مطلب کیا ہے؟ اس حیوانیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے، انسان بھی سوتا ہے، جانور بھی سوتا ہے، انسان بھی اپنی ساری طبعی حاجات پوری کرتا ہے، حیوان اور جانور اور چوپایا بھی اپنی ساری حاجات اور ضروریات پوری کرتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے اندر ایک انسان اور ایک چوپایا اور ایک جانور مشترک ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لحاظ سے، اس زاویے سے اگر انسان کو دیکھا جائے تو انسان کو جانور سے جدا کرنے والی اور ممتاز کرنے والی کوئی چیز اس میں نہیں ہے۔ ساری چیزیں جو اس میں ہیں وہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے حیوانیت۔ اس کے اندر زندگی ہے، انسان میں بھی زندگی ہے۔ جانور چلتا پھرتا ہے، انسان بھی چلتا پھرتا ہے۔ جانور بیٹھتا ہے، انسان بھی بیٹھتا ہے، انسان بھی کھاتا پیتا ہے۔ اس لیے انسان کے اندر ایک عنصر پایا جاتا ہے حیوانیت کا، کہ انسان حیوان ہے۔ لیکن دوسری چیز جو انسان کو جانور سے جدا کرتی ہے، اور جس چیز کی بنا پر اللہ تعالی نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ بنایا وہ اس کی اس حیوانیت کی وجہ سے نہیں بنایا۔ اگر یہی حیوانیت تھی تو یہ تو ہر ایک جانور میں موجود ہے، ہر ایک جانور میں۔ انسان کی تو کوئی خاص صفت نہ ہوئی۔ دوسرا جو عنصر انسان کے اندر پایا جاتا ہے، جو عنصر انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے روحانیت۔ یہ روحانیت ایسی چیز ہے جو جانوروں میں نہیں ہوتی۔ روحانیت کا مطلب کیا ہے؟ روحانیت کا مطلب کہ اس نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس نے یہ عقیدہ رکھنا ہے تمام انبیاء اور تمام رسول حق ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری پیغمبر، اللہ کے آخری رسول ہیں، قرآن کریم اللہ کی آخری نازل کردہ آسمانی کتاب ہے، قیامت حق ہے، قبر حق ہے، حشر حق ہے، تقدیر حق ہے۔ اور اس کے بعد ان عقائد کی بنیاد پر اس کے اعمال اس سے صادر ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو جانور سے جدا کرتی ہے۔ اس کو ہم تفصیل سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو عقائد ہیں، اسلامی عقائد ہیں، مثلا عقیدہ توحید ہے، عقیدہ آخرت ہے، یہ محض عقیدہ نہیں ہے۔ یوں عقیدہ نہیں کہ بس آپ نے لا الہ الا اللہ کہا اور دل سے تصدیق کر لی، اللہ کو ایک مان لیا، ٹھیک ہے، اس طرح کہنے سے کرنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے۔
لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ہماری زندگی پر بہت گہرے اثرات ہیں. ایک مسلمان اور کافر، اس میں فرق ہے. قرآن کریم نے جو کافروں کو یہ کہا ہے نا اولئک کالانعام، کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں، تو قرآن نے ویسے ہی نہیں کہا. لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. قرآن نے یہ کہا کہ جو لوگ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر، اسلام پر ایمان نہیں لاتے، یہ جانوروں کی طرح ہیں، یہ چوپایوں کی طرح ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں یہ روحانیت والا عنصر نہیں ہے. اگر یہ روحانیت والا عنصر آ جائے تو بسا اوقات انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اور اگر یہ روحانیت والا عنصر نکل جائے تو انسان بسا اوقات جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو انسان کو گویا ترجیح دینے والی چیز، اس کو بلندی عطا کرنے والی چیز اس کی روحانیت ہے، اور اس کے اثرات انسان کی زندگی پر اور انسان کے اعمال پر ہوتے ہیں. اور وہ اعمال اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آخرت کا عقیدہ رکھتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اب اس کا عمل کیا ہوتا ہے جھٹلانے کے بعد؟ فذلک الذی یدع الیتیم، اس کا عمل پھر یہ ہوتا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا يحض على طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر کسی کو ترغیب کسی کو نہیں دیتا، کسی کو آمادہ نہیں کرتا، کسی کو ابھارتا نہیں کہ مسکین کو کھانا کھلایا جائے. گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص کا آخرت پر ایمان ہو اس کے اندر پھر یتیم کے ساتھ رحم دلی ہوتی ہے، اس کے اندر پھر مسکینوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ ہوتا ہے، وہ معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. اس آخرت کے عقیدے کی بنیاد پر، اسی آخرت اور عقیدہ توحید کی بنیاد پر انسان سچ بولتا ہے، اپنی تجارت میں سچائی سے کام لیتا ہے، کسی کو جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، ملاوٹ نہیں کرتا. یہ مثال میں بارہا شاید اس سے پہلے بھی دے چکا ہوں کہ اگر کوئی شخص ہے، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کھانا ہے، آپ نے کھانا پکایا، اچھا مرغن کڑھائی بنائی، کھانا پکایا، کھانا سیر ہو کے کھا لیا، اور آپ کے پڑوس میں ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس سوکھی روٹی بھی کھانے کو نہیں، وہ بیچارہ بھوک سے بلک رہا ہے، پریشان ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور آپ کھا کے بھی سو گئے اور آپ نے فریج میں بھی رکھ لیا، ڈی فریزر بھی آپ نے گوشت سے، قربانی کے گوشت سے بھر لیا، اور آپ کے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں جن کو سوکھی روٹی بھی میسر نہیں. اب دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی نظام، دنیا کا کوئی قاعدہ ضابطہ، کوئی آئین، کوئی دستور آپ کو گرفتار نہیں کر سکتا، آپ کو مجبور نہیں کر سکتا. کوئی پولیس والا آ کر آپ پہ ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتا، کوئی آپ کو گرفتار کر کے نہیں لے جا سکتا، اور آپ کریں گے بھی نہیں. لیکن اگر آپ کے دل میں عقیدہ آخرت ہوگا، اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور اپنے اللہ کے سامنے ان ساری چیزوں کا جواب دینا ہے، تو پھر کسی پولیس والے کی ضرورت بھی نہیں، کسی فوجی کی ضرورت بھی نہیں، کسی قانون کی ضرورت بھی نہیں. آپ کا پڑوسی کبھی بھوکا نہیں سوئے گا. تو آپ نے اپنے پڑوسی کو یہ جو کھانا کھلایا، یہ آپ کو کس چیز نے مجبور کیا؟ کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو مجبور کیا، آپ کے ہاتھوں کو پکڑا کہ آپ نے کھانا اٹھایا اور پڑوسی کے گھر میں دیا؟ سوائے عقیدہ آخرت کے اور کچھ نہیں ہے. تو یہ جو ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید یا عقیدہ آخرت، اس کے ہماری زندگی پر بہت گہرے اثرات ہیں. انسان بہت سارے، ایک مسلمان بہت سارے کام وہ کرتا ہے جو وہ شخص نہیں کرتا جو عقیدہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا.
اسی لیے قرآن نے کہا کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ یتیم کو بھی دھکے دیتے ہیں، مسکین کو بھی دھکے دیتے ہیں، اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے دل میں دوسروں کے لیے رحم دلی ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ ایک ہے روحانیت انسان کے اندر پیدا ہو اور اس روحانیت کے پیدا ہونے کے بعد اس کے اعمال خود بخود درست ہوتے چلے جائیں، اور ایک ہوتا ہے مصنوعی طور پر اپنے اعمال کو درست کرنا اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے۔ اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سچ بولنا ایک اچھی صفت ہے، سچائی یہ اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک ہو، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، تقدیر، عقیدہ آخرت، یہ ساری چیزوں پر اس کا ایمان ہو کہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے مجھے وہی ملے گا اور زیادہ کچھ نہیں ملے گا، اور میں نے مرنا بھی ہے، جواب بھی دینا ہے، وہ شخص خود بخود سچ بولے گا، اس کی زبان پر جھوٹ آ نہیں سکتا، وہ کسی کو دھوکہ فراڈ کسی کے ساتھ کر نہیں سکتا، وہ کسی کے ساتھ ملاوٹ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ جب وہ کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، ناپ تول میں کمی، تو اس کا عقیدہ اندر سے بولے گا، اس کا یہ ضمیر اس کو ملامت کرے گا، وہ ظاہراً اپنے آپ کو جتنا بھی اچھا کر لے، اس کا ضمیر اس کو کہے گا کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے۔ مثلا ہمارے ہاں یورپ کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ ملاوٹ نہیں کرتے، وہ کاروبار کے اندر سچائی سے کام لیتے ہیں، یہ بھی سچ کا درجہ ہے۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو دنیا میں سبب کا درجہ دیا ہے۔ مثلا جو قوم اپنی تجارت میں سچائی، امانت اور دیانت سے کام لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو ترقی عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب وہ سچائی چاہے مسلمان اختیار کرے چاہے کافر اختیار کرے، اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے۔ مثال کے طور پر سردی ہے اور آپ کوئی بہت گرم کوٹ پہنتے ہیں، اپنے اوپر کمبل ڈالتے ہیں، تو اس کمبل کو اللہ تعالیٰ نے گرمی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ یہ گرمی کمبل اگر مسلمان اپنے اوپر لے گا اس کو بھی گرمی پہنچ جائے گی، اور اگر کوئی کافر لے گا اس کو بھی گرمی پہنچ جائے گی، یہ ایک سبب ہے۔ اسی طرح سچائی دنیا کی معیشت میں ترقی کا ایک سبب ہے، لیکن اس کا اصل فائدہ اس وقت ہے جب اس کو روحانیت سے جوڑ دیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کمپنی کو فون کرتے ہیں نا، آپ یو فون کی سم استعمال کرتے ہیں، یا آپ کسی بھی کمپنی کے کسٹمر ہیں اور آپ ان کو فون کرتے ہیں، تو وہ آپ سے کتنے ادب سے بات کرتے ہیں، کتنے آپ کی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ پہلے آپ کو سلام کریں گے، پھر آپ کو اپنا نام بتائیں گے، پھر آپ کو کہیں گے جی حضرت آپ فرمائیں، میں آپ کی کیسے ہیلپ کر سکتا ہوں، میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں۔ اسی آدمی سے آپ اس کی ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہونے کے بعد بات کریں، اور اسی آدمی سے آپ اس کی ڈیوٹی کے دوران بات کریں، اس کے لہجے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ یہی جو آپ کو فون پہ بولتا ہے نا میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں، اسی سے آپ ذرا ملیں جب اس کی ڈیوٹی ختم ہو جائے، اور اس سے بعد میں ملیں، ذرا سلام دعا کریں اور کہیں جناب میرا آپ سے ایک کام ہے، میرا یہ کام کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ اس ہنسی سے ملتا ہے یا نہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے روحانیت کا اور غیر روحانیت کا۔ جس کی سچائی، جس کی مسکراہٹ، جس کا اچھا سلوک روحانیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ ڈیوٹی کے دوران بھی اس کی روحانیت اس کو مجبور کرتی ہے کہ مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملے، اور ڈیوٹی کے بعد بھی اس کی روحانیت اس کو مجبور کرتی ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ایک مسلمان کے ہر عمل کو جو عبادت کا درجہ دیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ روحانیت ہے کہ وہ اگر کسی سے ہنس کے ملتا ہے، اس لیے ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان سے مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی مسلمان کے دل میں خوشی ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس کا یہ سارا عمل اس روحانیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو اس کے ہر عمل پر نیکی مل رہی ہوتی ہے۔ اور یہی عمل اگر آپ ایز اے پروفیشن، ایز اے
ایک پیشے کی حیثیت سے اگر آپ اختیار کرتے ہیں اور آپ کے دل میں یہ نہیں ہے کہ میں ایک مسلمان سے اس لیے مسکرا کر مل رہا ہوں، میں اس لیے سچ بول رہا ہوں، میں اس لیے ملاوٹ سے بچ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور میں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، بلکہ آپ صرف اس لیے یہ کام کریں کہ میرا کاروبار ترقی کرے، میرے کسٹمر بڑھیں، لوگ مجھے خوش اخلاق کہیں، لوگ میرے بارے میں یہ کہیں کہ یہ بڑا سچا تاجر ہے، تو جو دنیاوی فائدہ ہے وہ تو اس کو بھی حاصل ہو جائے گا سچ بولنے کی بنیاد پر، اور اس کو بھی حاصل ہو جائے گا، لیکن جو اخروی فائدہ ہے وہ اس تصنع اور بناوٹی سچ بولنے والے سے اور بغیر نیت کے یا غلط نیت سے سچ بولنے والے کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو اللہ کی رضا کی نیت کر کے سچ بول رہا ہے، جو اللہ کی رضا کی نیت کر کے لوگوں کو دھوکے سے بچا رہا ہے، جو اللہ کی رضا کی نیت کر کے لوگوں کو ملاوٹ سے بچا رہا ہے، اس کا فائدہ پائیدار ہے، دائمی ہے، زیادہ ہے بنسبت اس شخص کے کہ اس کا فائدہ بہت ہی کم ہے اور بہت ہی ناپائیدار ہے۔ تو انسان کو حیوان سے جدا کرنے والی جو چیز ہے وہ روحانیت ہے، اور روحانیت کا بنیادی مطلب انسان کے عقائد ہیں۔ ایک مسلمان جب یہ کہتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یہ ساری چیزوں پر جب وہ ایمان لاتا ہے، اس روحانیت حاصل کرنے کے بعد اس کا ہر عمل ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا عقیدہ اس کو مجبور کرتا ہے۔ تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ فوائد حاصل ہوں تو عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑی یہ توجہ بھی دینی ہوگی، ہمیں اپنے ضمیر کو تھوڑا سا جھنجھوڑنا بھی ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اتنی ساری برائیاں، بات بات پر جھوٹ، ہماری تجارت بغیر جھوٹی قسموں کے چلتی نہیں۔ ایک چیز 100 روپے کی خریدی ہوگی اور جب گاہک ضد کرے گا، وہ کہے گا مجھے 120 کی دے دیں، تو یہ آگے سے کہے گا 120 کی تو مجھے بھی نہیں ملی۔ اب یہ جھوٹ ہے، صاف جھوٹ ہے بالکل، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اب جھوٹ بول دیا اس نے، جھوٹی قسم وہ کھا لے گا، کسی کو دھوکہ دے دے گا، 2 نمبر چیز پر 1 نمبر چیز کا لیبل لگا کر بیچ دے گا۔ ہماری دکانیں بھری ہوئی ہیں، آپ صابن لینے جائیں، آپ ٹوتھ پیسٹ لینے جائیں، آپ شیمپو لینے جائیں، ایک ایک چیز برانڈ نام کوئی اور ہوگا اور اندر چیز کوئی اور ہوگی۔ اس کا فائدہ دکاندار کو کیا ہوتا ہے کہ اوریجنل چیز پر اس کو 10 روپے فائدہ ہوتا ہے اور 2 نمبر چیز پر اس کو 30 روپے فائدہ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں پاگل ہوں کہ 10 روپے نفع کماؤں، 30 روپے کیوں نہیں کماؤں۔ تو اگر ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور واقعتاً اس کے اندر یہ روحانیت موجود ہے، واقعتاً وہ یہ کہتا ہے کہ میں آخرت پر ایمان لاتا ہوں، واقعتاً دل سے وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، وہ دل سے اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ کبھی ایسا کام نہیں کرے گا۔ تو ہمارے اعمال اس وقت ٹھیک ہوں گے جب ہمارے عقائد مضبوط ہوں گے، ہمیں اپنے عقیدے پر ایک تو رسوخ ہو، ایک فخر ہو، ہمیں پتہ ہو کہ یہ دنیا کا وہ نظام، دنیا کا وہ مذہب، وہ لائحہ عمل، وہ دستور حیات ہے کہ جس کو اپنانے کے بعد دنیا کی ترقی بھی ایسے شخص کو ملا کرتی ہے اور آخرت کی ترقی بھی ایسے شخص کو ملا کرتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ آخرت کا بدلہ تو بعد کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور پھر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کا یہی مطلب ہے کہ عقیدہ توحید کا جو تقاضا ہے اس تقاضے پر عمل کرے، در در پر جا کر اپنے سر کو نہ جھکائے، سوائے اللہ کی کسی اور سے اپنی مراد، اپنی حاجت نہ مانگے۔ عقیدہ آخرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کو آخرت کا یقین ہے تو پھر اس کی نمازوں میں خلل نہ آئے، اس کی عبادات میں خلل نہ آئے، اس کے اخلاق کے اندر خلل نہ آئے، اس کی معاشرت
ان ساری چیزوں میں خلل نہ آئے. اگر ان ساری چیزوں میں خلل آ رہا ہے اس کا مطلب اس کی روحانیت میں خلل آ رہا ہے. اور جب روحانیت میں خلل آتا ہے, جتنی روحانیت کم ہوتی جاتی ہے اتنا انسان حیوانات اور جانوروں کے دائرے کے ساتھ ملتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ بات میں نے شروع میں عرض کی کہ کھاتا پیتا تو جانور بھی ہے, سوتا لیٹتا اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا تو جانور بھی ہے. یہ حیوانیت تو گائے میں بھی ہے, بھینس میں بھی ہے, گھوڑے میں بھی ہے, گدھے میں بھی ہے, ہر چیز میں. اپنی ساری ضروریات, اپنے رہنے کے لیے جگہ بنانا, کھانا فراہم کرنا, یہ ساری چیزیں جانور بھی کرتا ہے. ایک انسان اگر ممتاز ہے, ایک انسان اگر جدا ہے, اس کو اگر انفرادی حیثیت حاصل ہے, اپنی اس روحانیت کی وجہ سے حاصل ہے. تو اس لیے بحیثیت مسلم ہمیں اپنی عبادات کو, اپنے معاملات کو, اپنی معاشرت کو, اپنی اخلاقیات کو, ان ساری چیزوں کو شریعت کے مطابق کرنا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ان ساری چیزوں کو دین کے تقاضے کے مطابق بنا لے. دین کے تقاضے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں یا مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں. جس فیلڈ میں, جس شعبے میں آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو اتنا پتا ہو کہ پہلے میں مسلمان ہوں, اس کے بعد میں انجینئر ہوں, پہلے میں مسلمان ہوں اس کے بعد میں سائنسدان ہوں, پہلے میں مسلمان ہوں اس کے بعد میں دکاندار ہوں, پہلے میں مسلمان ہوں اس کے بعد میں ڈاکٹر ہوں, پہلے میں مسلمان ہوں اس کے بعد میں جو ہوں, لیکن پہلے مسلمان ہوں. یہ اسلام کا تقاضا ہے. اگر ایک ڈاکٹر کسی مریض کو بلا وجہ ایکس رے لکھ کر دیتا ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کو ضرورت نہیں, لیکن لیبارٹری والوں کے ساتھ اس کا کمیشن ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ جناب آپ جا کے یہ ایکس رے کروائیں, اس کا مطلب اس نے اپنی اس ڈاکٹری کو مقدم کیا ہے, اپنی مسلمانیت کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے. ہر فیلڈ کا آدمی, یہ شریعت کے تقاضے کا مطلب ہوتا ہے. شریعت کے تقاضے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھ جائیں, خانقاہ میں بیٹھ جائیں اور بس دنیا و ما فیہا سے لا تعلق ہو جائیں, دنیا کا کوئی کام نہ کریں. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. اس لیے ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ہمیں اپنے ہر عمل سے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہوگا. اور جب ہم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں گے دنیا کی ترقی ہمارا مقدر ہوگی. اور اگر ہم نے اپنے مذہب کو چھوڑا تو دنیا کی تاریخ میں کبھی آپ کو مسلمان کوئی قوم ایسی نہیں ملے گی جس نے اپنے مذہب کو چھوڑا ہو اور ترقی کی ہو. اللہ تعالی ہمیں اپنے مذہب پر فخر کرنے کی, اس کو اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.